ویڈیو دیکھنے والے قابل احترام ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سیاست اب عجیب و غریب موڑ لے رہی ہے۔ سیاسی فضا میں کچھ محاورے نمودار ہو رہے ہیں، جیسے عدلے کا بدلہ، ایسی کو تیسی، جیسی کرنی ویسی بھرنی وغیرہ وغیرہ۔ پی ڈی ایم حکومت نے اپنے گورنر پنجاب کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا، اور اب تحریک انصاف کی باری ہے۔ اب تحریک انصاف اپنے صدر عارف علوی کے ذریعے پی ڈی ایم حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنے والی ہے، جس کی وجہ سے اب پی ڈی ایم حکومت کی نہ صرف کانپیں ٹانگ گئی ہیں بلکہ ان کو اب اگلے الیکشن کے لیے بھی لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ 9 ماہ کی ایسی بےہودہ پرفارمنس کے بعد اگر ان کی حکومت ابھی چلی جاتی ہے اور عمران خان نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیز کو پہلے ہی تحلیل کر دیا ہے، ایسی صورتحال میں ملک کے بالا تر مفاد میں یہی ہوگا کہ ملک الیکشن کی طرف جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ان کو عوام کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گی، اس لیے پی ڈی ایم حکومت الیکشن لیٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ جاتے جاتے عوام کو کچھ لپٹی چوپڑی ریلیف دے جائیں تاکہ آنے والے الیکشن میں جانے جوگے ہو سکیں۔ لیکن دوستو، کپتان اب ان کو موقع نہیں دینے والا۔ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ اب پی ڈی ایم حکومت کے الٹا گلے پڑ گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس حملے کی وجہ سے عمران خان ڈرتا، اس نے 2 قدم پیچھے لے کر ایسا جھپٹا مارا ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ پی ایم ایل این کے رہنما ہر ٹی وی چینل پر اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو کی رٹ لگائے ہوئے تھے، اور عمران خان جو اب علاج کے لیے لاہور میں ہی مقیم ہیں، پنجاب کے تخت کی سیاست کو اتنے پیارے انداز سے کھیلے ہیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب میں کبھی طاقتور ترین جماعت ہوا کرتی تھی، پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو نہیں توڑ سکی۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے ڈر۔ دیکھیں، ایم پی ایس کو اس بات کا بہت ہی اچھے سے ادراک ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا اور مسلم لیگ نون کی جھولی میں گر گئے تو ان کا سیاسی کریئر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ چھوڑ کر اس وقت پی ایم ایل این کی ٹکٹ لے کر الیکشن میں جانا ایک سیاسی خودکشی ہوگی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگلے الیکشن کی جیت پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی ہے۔ جس کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ مل گئی اس کو عوام کا پیار بھی ملے گا اور ووٹ بھی۔ ناظرین، پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت میں اگر کسی جماعت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی جماعت ہے، کیونکہ ریجیم چینج منصوبے میں وزیر اعظم کی کرسی تو ان کو ملی، لیکن انہوں نے اپنی سیاسی بقا اور ساکھ کی قربانی دے دی، جس نے مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان دیا ہے۔ ناظرین گرامی، مسلم لیگ نون نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کے لیے اگلے الیکشن کے راستے کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے، اور اب باری ہے عدلے کے بدلے کی۔ اب کپتان کا باؤنسر آنے والا ہے، اور پی ٹی آئی اپنے صدر عارف علوی کے ذریعے پی ڈی ایم اور اسلام آباد کے وزیر اعظم شہباز شریف کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنے والی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 172 ووٹس کی ضرورت ہے، اور شہباز شریف کے پاس 174 ووٹس ہیں، گویا صرف 2 ووٹس کی اکثریت ہے۔ اور کچھ ٹی وی اینکرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے 5 ارکان توڑنے میں کامیاب ہو چکی ہے، لیکن فی الحال ان کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا، جس کی آبویس ریزنز ہیں۔ اسلام آباد کے ایوانوں میں یہ خبر بڑی گرم ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اب کچھ دن کی مہمان ہے۔ ایک سوچے سمجھے ریجیم چینج کے منصوبے کے تحت جس طرح کپتان کو ہٹایا گیا، اور ایک ترقی کی ڈگر پر سیدھی ہونے والی ملکی معیشت پر جس طرح شبخون مارا گیا، عوام کے منہ سے خوشحالی کے نوالے کو چھینا گیا، اب آنے والے کچھ دنوں میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کپتان اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ اس پی ڈی ایم جماعتوں سے عدلے کا بدلہ کرے، اور پی ڈی ایم جماعتیں جن کا مقصد صرف اور صرف 1 سیکنڈ این آر او لینا اور اپنے کیسز بند کروانا تھا، ان کے عزائم کو عمران خان نے عوام کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پی ڈی ایم جماعتوں کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہے کہ بھائی ملک کی سیاست اب تبدیل ہو چکی ہے، اور اس سیاست کی تبدیلی کا گاڈ فادر عمران خان ہے۔ اصل میں پی ڈی ایم جماعتوں کو 90 کی دہائی کی سیاست کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے جو ان کی جان نہیں چھوڑ رہی، جس میں یہ عرصہ 30-35 سال سے عوام کو ٹوپیاں پہناتے آئے ہیں، لیکن اب عوام سب جانتی ہے۔ بھلے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کٹ پتلی حکومت بنا کر دوبارہ مسلط تو ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی اس حرکت کو ان کے سیاسی تابوت میں بدل کر رکھ دیا ہے۔
اب مسلم لیگ نون اتنا پھنس چکی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی کرسی ایک ایسی نوکیلی ہڈی ثابت ہوئی ہے جس کو نہ تو یہ اگل سکتے ہیں اور نہ ہی نگل سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ملکی معیشت کو لے کر IMF کے دباؤ سے سخت فیصلے لیتے ہیں تو عوام جوتے مارتی ہے، اور اگر عوام کے جوتوں سے بچنے کے لیے سخت فیصلے نہیں لیتے تو IMF جوتے مارتی ہے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے جس پر کافی صحافی حضرات نے تبصرہ بھی کیا ہے کہ PMLN اور دیگر PDM کی جماعتوں کے کئی ارکان اپنے سیاسی کیریئر کی بقا کے لیے کافی پریشان ہیں، اور اس طرح ملکی سیاسی حالات دن بدن PTI کی فیور میں جا رہے ہیں، اور اگر وہ PDM جماعتوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کے پاس اپنے حلقے میں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور اگر ایسی پرفارمنس کے ساتھ وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو عوام ان کے سروں پر جوتے ماریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PDM جماعتوں کے کئی ارکان PTI کی لیڈرشپ کے ساتھ بیک ڈور رابطے کر رہی ہے اور خان صاحب کے پاس پیغام بھجوائے جا رہے ہیں کہ وہ ان سے ایک بار مل لیں، اور اگر صدر عارف علوی وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو PDM اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے ارکان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اپنی اکثریت کھو دے گی اور شہباز شریف کو بھی الٹیمیٹلی گھر جانا ہوگا۔ کپتان ملک کی 2 صوبائی اسمبلیاں پہلے ہی تحلیل کر چکا ہے، اور اگر وفاقی حکومت بھی اکثریت کھو دے گی جس کے کافی امکانات بھی موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں ملک میں الیکشن ناگزیر ہو جائے گا، جس کے بارے میں کپتان مہینوں سے مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو PTI بھی ایوان سے پہلے ہی باہر ہے، اور ایسی صورتحال میں ملک الیکشن کی طرف ہی جائے گا کہ اگر PDM کوئی غیر آئینی حرکت کر کے ایسا کوئی آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ کپتان کے باؤنسرز اب PDM کو بھاری پڑ رہے ہیں، اور کپتان کے انہی خطرناک باؤنسرز کو دیکھ کر بڑے میاں صاحب کی صحت دوبارہ سے خراب ہو گئی ہے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں، اور انہوں نے پاکستان آنے سے چٹا انکار کر دیا ہے، اور نانی اماں بھی ذرائع کے مطابق امریکہ میں اپنا علاج کروا رہی ہیں۔ حمزہ شہباز بھی پنجاب اسمبلی کے ووٹنگ ڈے پر نظر نہیں آئے، حالانکہ جو خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ اسمبلی میں کھجل ہونے کے لیے دیگر رہنما جو ہیں، اور شریف خاندان کے لوگ بس اقتدار کی کرسی کے مزے لینے کے لیے ہی موجود ہیں۔ اور آفرین ہے PMLN کے لیڈرز عطا تارڑ صاحب پر کہ جنہوں نے پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ سے 2 دن پہلے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا کہ اگر پرویز الہی اعتماد کے ووٹ کا ہدف پورا کر جائیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور جب اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا تو بے شرموں کی طرح اینکر کے سوال پر اپنی بات سے ہی مکر گیا۔ تو ناظرین گرامی، اب پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی سوچ میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، اور PMLN کی لیڈرشپ ابھی بھی دقیانوسی پرانی سیاست کے بل پر عوام کے دلوں پہ راج کرنا چاہتی ہے، جو اب ممکن نہیں۔ عوام اپنے دلوں پر صرف اسی کو راج کرنے دیتی ہے جس سے اس کو امید نظر آتی ہے، اور اس وقت ہوا کپتان کے ساتھ ہے، عوام بھی کپتان کے ساتھ ہے، اور عوام کا پیار بھی کپتان کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور اس ملک کی قیادت ایسے شخص کے حوالے کرے جو ملک کی عوام کو غربت سے خوشحالی کی طرف لے کر جائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، ملکی سیاست کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔